اسی طریقے سے کوئی بھگوا لباس پہنا ہوا ہے اور ماتھے پر چوٹی ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان جائے گا یہ کوئی پنڈت ہے، یہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی آدمی ہے۔ کسی کے گلے کے اندر کراس کا چین یا پینڈن ہے تو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ عیسائی ہے۔ پتہ چلا ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پہچان ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ پہلے لوگ کیسے پہچانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور آج لوگ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج اگر جاہل کوئی نظر آئے تو آدمی کہتا ہے یہ مسلمان ہوگا، محلوں میں گندگی نظر آئے آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے، بات چیت کا لب و لہجہ اس کا بالکل جاہلانہ ہو آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے، رات کو 3 بجے تک گندی پکچریں دیکھ رہا ہو سمجھ جائے گا مسلمان ہے، صبح 12 بجے تک اس کی نیند مکمل نہ ہوتی ہو سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے، ماں بہن کی گالی گلوچ کر رہا ہو آدمی سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے؟ اب آئیے ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی، لوگ ہمیں کس طرح سے پہچانتے تھے، تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے پتہ نہیں یہ پتھر یہاں کیسے پڑا ہوا ہے؟ تو دوسرے یہودی نے جواب دیا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ اس پتھر کو ضرور اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی۔ میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، سننا ہو تو بالکل خاموش رہ کر کچھ سنو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں آپریشن کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں اور آپریشن تھیٹر کے اندر ڈسٹرب ہو تو کیس فیل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے دماغ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سنوارنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مصطفیٰ پیارے کا دیوانہ ہے۔ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اور جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اسپین سے نکال دی گئی تو عیسائیوں نے سوچا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، اب تو کوئی اسلام مسلمان یہاں پر اسپین میں نہیں بچا، تو مسلمانوں نے ڈر کے مارے داڑیاں نکلوا دی تھی، عیسائی لباس پہن لیا تھا اور اس طرح سے چھپ کر کے اسپین میں رہتے تھے۔ اس وقت عیسائیوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت عیسائیوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پہچانے کیسے، جبکہ ہماری تحقیق بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمان اب بھی اسپین کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک طریقہ انہوں نے سیٹ کیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ بیچ چوراہے پر ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا، اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا
اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ جب بھی کوئی یہاں سے نکلے تو پانی مانگنا، سب سے کہنا پانی پلاؤ، بس یہ تیرا کام ہے۔ جاسوس سب طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ ہر نکلنے والے سے کہتا پانی، العطش، واٹر، پانی مانگ رہا تھا۔ لوگ اس پر توجہ دینے کی بجائے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک کوٹ اور پینٹ میں ملبوس شخص جیسے ہی اس کوڑ کے مریض کی آواز سنتا ہے، پانی کے مٹکے کی طرف لپکتا ہے، پانی کا گلاس بھرتا ہے اور اس کوڑ کے مریض کو دیتا ہے۔ قریب میں موجود جاسوس آتے ہیں اور آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں، نام پوچھتے ہیں تیرا نام کیا؟ اس نے اپنا نام کرسچن بتایا۔ اس نے کہا نہیں تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں کافی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس مسلمان نے عیسائی جاسوس سے پوچھا، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، میرا سر سجدے میں بھی نہیں تھا، میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، آخر ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے پر تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ جواب سنو، عیسائی جاسوس کہتا ہے اگر کسی مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ یہ پہچان تھی ہماری، یہ آئیڈینٹی تھی ہماری، یہ شناخت تھی ہماری۔ آپ ذرا سوچو، اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع ذرا دیکھیں تو صحیح، افراتفری، شور و غل، وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس طریقے سے۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت مولانا یامین صاحب سے اور منتظمین سے کہ جب کبھی کوئی اس قسم کا جلسہ کرے نا، ضرور کریں۔ آنے والوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنے نمائندے اور والنٹیئر کو سب جگہ کھڑا کر دیں تاکہ پر اس طریقے کی شرارت کرنے والوں کو خاموشی سے بٹھایا جا سکے۔ خیر، آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہ بھی بتا دوں، جمعہ کے اندر مسجد میں جا کر آپ تقریر سنتے ہیں، شاید کسی کی زندگی بدلتی۔ 12 ربیع النور کے 12 خطاب سنتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی۔ 11ویں شریف کے 11 خطابات سنتے ہیں، غوث پاک کی عظمتوں کو سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 وقتہ نمازی نہیں بن پاتے۔ یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر دیا، لیکن اس واقعے کو سننے والا سجدہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان محفلوں کے آداب سے ناآشنا ہے۔ بے وضو آ گئے، ناپاک آ گئے، بغیر ٹوپی بیٹھ گئے، بس ٹائم پاس، چلو ہلڑ ہلا کر کے چلے آئیں گے، یوں فوٹو نہیں، یوں سیلفی نہیں، یہ موبائل نہیں، یہ موبائل۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے زندگی بدلے گی؟ کیا کبھی آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس لیے پہنچوں کہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر میں اپنی زندگی تبدیل کروں؟ اگر یہ نیت کے بارے میں میں سوال پوچھوں تو اللہ معاف فرمائے، میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ ماں، شہر میں ایک بڑے خطیب آئے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں ان کی تقریر سننے کے لیے جاؤں۔ ماں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹے، جاؤ ان کے خطاب سننے کے لیے، ان کا خطاب سننے کے لیے، لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا، یہ نیت کر کے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ سنائیں گے اس پر تم عمل کرو گے، ورنہ سننے کے لیے جا کر کے کیا فائدہ؟ کیا یہ نیت کر کے آئے ہیں؟
کیا یہ جذبے سے آئے ہیں؟ جذبہ، نیت، یہ ساری چیزیں درست کرو۔ اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم اگر نہیں سنورے تو مستقبل یہ بتا رہا ہے کہ جھاڑو لگانے کے کام کے علاوہ کوئی کام ہمارے مقدر میں شاید نہ ہو۔ اگر آج ہم نہیں سدھرے تو مستقبل کے اندر وقار کی